السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پوسٹ میں نے فیس بک پہ پوسٹ کی تھی، یہ جو ہے پیٹ میں پانی کے حوالے سے۔ تو لوگوں نے کمنٹس میں بہت سے لوگوں نے مجھے میسنجر پہ کال بھی کی اور میسج بھی کیے کہ آپ اس کا نقصہ بیان کرو، پیٹ میں پانی کا نقصہ جو ہے وہ بیان کرو۔ بیسیکلی یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں حکمت میں، اس کو استقاء کے نام سے بولا جاتا ہے۔ استقاء اس کی 3 قسمیں، تو پہلی قسم جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ جو حکیم لوگ ہیں اس کو ذکی بولتے ہیں، دوسری قسم کو لیمی بولتے ہیں، اور تیسری کو تبلیغ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ قسمیں اس کی ہوتی ہیں، جو قسم میں ان قسموں میں سے سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے اس کو ذکی بولتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں لوگوں کو یرقان ہو جاتا ہے، پہلے پیلا یرقان ہوتا ہے، پھر وہ کالے یرقان میں بدل جاتا ہے، جس کو ہم ہیپاٹائٹس اے بی سی جو چیک کرواتے ہیں یہ رپورٹ میں آتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کورس کروا رہے ہیں، انگریزی کورس، تو ہم لوگ جو ہیں گولیوں کا اور انجیکشن وغیرہ کا کورس 3 مہینے 2 ہفتے 4 ہفتے کا کورس کروا لیتے ہیں۔ تو ہمیں رپورٹ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یرقان ختم ہو گیا ہمارا، لیکن یرقان ختم نہیں ہوتا، یہ مرض ختم نہیں ہوتی، اس میں جو وائرس ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ اس وائرس کی وجہ سے جگر جو ہے وہ سونگھنا شروع ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کا جگر سوجنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو قسم ذکی ہے، یہ اس کی میں علامتیں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب پیٹ میں پانی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی چلتا ہے تو اس کو سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، سانس اس کو چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے پیٹ میں پانی چھڑک رہا ہے جب وہ چلتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ یہ اسم خطرناک ہے، لیکن اس کا بھی علاج ہے، یہ لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علاج کرنے سے یہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو زیادہ پانی بڑھ رہا ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے پانی کو نکلوا لیں، ساتھ میں جو میں نسخہ بیان کروں گا اس کا وہ بھی استعمال کریں۔ اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ نے 30 پتے لینے ہیں، مرچ سرخ کے پتے لینے ہیں، مرچ نہیں لینی، سرخ پتے 30 لینے ہیں، سرخ مرچ کے 30 پتے لینے ہیں، اور آپ نے 11 عدد کالی مرچ کے دانے لینے ہیں۔ 1 ماسہ آپ نے اس میں نشادر ڈالنا ہے، 1 ماسہ آپ نے نمک جو کھانے والا ہے وہ ڈالنا ہے۔ ڈالنے کے بعد اس کی آپ نے بنانی ہے سردائی۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس کی آپ سردائی بناؤ گے، یہ صبح شام آپ نے تازہ بنا کے پلانی ہے۔ کچھ عرصے بعد یہ اسم ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سردائی کے ساتھ ساتھ آپ نے 3 تولے پھٹکڑی سفید لے لینی ہے اور اس کو فول نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ آپ نے بینگن لینا ہے، بینگن کا گدا آپ نے 10 تولے لینا ہے۔ 10 تولے گدا لینے کے بعد آپ اس کو خرل میں ڈالو، خرل میں ڈالنے کے بعد اس کو خرل کرتے جاؤ، جب یہ گولی باندھنے کے قریب آ جاؤ، اس کی چنے کے برابر گولی باندھ لو۔ یہ گولی آپ نے چھاؤں پہ سائے پہ خشک کرنی ہے، آپ نے دھوپ کو اس کو نہیں لگنے دینی۔ تو یہ گولی آپ نے صبح دوپہر شام اپنا شربت بزوری کے ساتھ کھانی ہے۔ اس کے ساتھ جو تیسرا نسخہ ہے وہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ 3 جو یہ قسمیں ہیں اس پہ کام کرے گا۔ وہ 1 تولہ آپ نے پارا لینا ہے، 1 تولہ آپ نے گندک املہ سال لینی ہے۔ پارے کو صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، گندک کو صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو صرف آپ نے 4 گھنٹے خرل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خرل کرنے کے بعد اس پارے کی چمک اس گندک میں ختم ہو جائے گی۔ جب یہ ختم ہو جائے تو اس میں 1 تولہ آپ نے تربت سفید ڈالنی ہے، وہ بھی خرل کرنی ہے۔ 1 تولہ پھر آپ نے کمیلا ڈالنا ہے، وہ بھی آپ نے خرل کرنا ہے۔ 2 تولے آپ نے تمے کی جو جڑ ہے اس کی چھال جو ہے وہ ڈالنی ہے، وہ بھی خرل کرنی ہے۔ 4 تولے آپ نے مغز جمال گھوٹے کے ڈالنے ہیں، مغز ڈالنے ہیں، آپ نے اوپر چھلکا جو ہوگا وہ اتار دینا، اس کو اتنا خرل کرنا ہے یہ غبار کے مانند ہو جائے۔ اب کوار گندل کا آپ نے اس میں ڈالنا ہے گدا ڈال کے آپ نے چنے کے برابر یہ گولی بنا لینی ہے۔ گولی بنانے کے بعد یہ آپ نے ارک لینا ہے، مکو پیلک ارک لینا ہے، ارک سونف لینا ہے، گلاب لینا ہے، یہ تینوں ارک آپ نے ملا لینے ہیں۔ 3 تولہ ارک اس میں نکال کے 1 گولی اس کے ساتھ آپ نے دینی ہے۔ اس کے ساتھ موشن بھی لگیں گے، اتنے نہیں لگیں گے لیکن اس کے ساتھ موشن لگیں گے ضرور۔ تو یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ کچھ ہی دنوں کے بعد، چند ہفتے کے بعد آپ ساتھ پانی بھی نکالیں۔ اگر کمزوری ہو تو آپ بکرے کے گوشت کا جو شوربہ ہے وہ بھی ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے نسخے تھے، ان تینوں بھی مطلب قسموں کے، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ تو اگر خدا جس کو زندہ رکھنا چاہے نا وہ زندہ رکھے گا، جس کو مرنا چاہے یہ دوائیاں استعمال کرنے سے بھی آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔